الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد من الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، اور درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جمعہ جیسی نعمت کو ہمیں عطا کیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ سب سے آخری میں یہ امت آئی اور سب سے افضل ترین دن لے گئی۔ یہود پہلے آئے لیکن گمراہ ہوئے، سبت کو اختیار کیا ہفتے کے دن کو، اور نصارہ اس کے بعد میں آئے، اتوار کے دن کو انتخاب کیا، گمراہ ہوئے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے مقدر میں جمعہ لکھا ہوا تھا جو کہ تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے، وہ اللہ نے یہ سب سے آخر میں آنے والی امت کو عنایت کیا، اور اس کا ایک پہر ایک گھڑی ہمارے اوپر واجب کیا کہ تم تجارت اور دنیاوی کام چھوڑو اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان پکار دی جائے تو دوڑو اپنے رب کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور تجارت چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو۔ جب نماز پڑھ چکو تو اللہ کہتا ہے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پھر جاؤ زمین کے اندر اپنے رزق کو تلاش کرو۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک پہر ہی رک جانے کو کہا،
جبکہ اس سے پہلے کو لوگوں کو ایک دن کے لیے سب کچھ چھوڑنے کے لیے کہا تھا جو کہ وہ لوگ نبھا نہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی کبریائی و شان ہے کہ جس کو چاہے جو چاہے عظمت عطا کر دے۔ تو ویسے ہی امت محمدیہ کو اللہ نے وہ عظمت عطا کر دی جو کہ پچھلے انبیاء کی امتوں نے بہت مانگا، نہ ملا۔ یہ بدبخت امت اس کو نہ جان سکی، نہ اس کے فضیلت کی قائل ہوئی کہ بن مانگے اللہ نے اتنی بڑی دولت عطا کر دی، لیکن ہم نے اس کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کیا۔ یہی سب سے بڑے افسوس کی بات ہے۔ رہا آج کے جمعہ کا جو پیغام مجھے دینا ہے، جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس حیثیت سے میں نے آپ کے سامنے قرآن الکریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 175 to 176 77 78 79 اور اسی طرح کیا ہے 80 تک کے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی عظمت کا سامان ہے، اور ہمارے روزمرہ کی زندگیوں میں جو مصروف ترین دنیا کے لیے زندگی ہو کے رہ گئی ہے، اس میں ہمارے لیے تنبیہ ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی اس ٹاپک کے کچھ اہم عنوانات کی وضاحت کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے بالترتیب آیات کا سلیس ترجمہ پیش کروں گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی کنکلوشن خاتمے پر جو خلاصہ نکلتا ہے اس کے بارے میں چند باتیں دکھلاؤں گا، بتلاؤں گا۔ تو آپ لوگ سننے کے موڈ میں آ جائیں، غور سے سننے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں سنانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کو، اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال اور عمل صالح کو لازم قرار دیا۔ دیکھیے جہاں کہیں بھی آیا ہے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آمنوا عملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آمنوا عملوا الصالحات، آمنوا عملوا الصالحات، یہ آمنوا اور عملوا الصالحات کا صیغہ قرآن میں بہت جگہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہیں جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ اچھا عمل کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے نہریں ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی اللہ راضی ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی راضی ہے۔ تو ایک صیغہ ہے آمنوا اور عملوا الصالحات، ایمان لانا اور عمل کرنا۔ رہا وہ لوگ جو ایمان تو لائے عمل میں صفر ہوں تو یاد رکھیے کہ ان کا ایمان وہ شرائط پر ہی نہیں اترتا جو دراصل اعمال کے ساتھ مل کے کامل بنتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جو عمل میں تو کوشاں رہے لیکن ایمان کا ذخیرہ ہی نہ پائے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے برگاہ میں ایسے اعمال کو ہباء منثورا کہا گیا کہ یہ دراصل پھینک دیے جائیں گے، ہوا میں اڑا دیے جائیں گے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ تو قیمت ہوگی اعمال اور ایمان، ایمان اور اعمال۔ جب یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، تو اب آگے آئیے کہ ان اعمال کی قبولیت کے شرائط میں سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ انسان وہ چیز اللہ رب العالمین کے لیے کرے۔ بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے، امام بخاری روایت کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور حضرت عمر راوی ہیں، ان عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواہ البخاری۔ کہ بخاری روایت کر رہے ہیں، حضرت عمر راوی ہیں کہ فرمایا کہ تمام اعمال کا انحصار، دار و مدار، قبولیت کی شرط تمہارے نیتوں پر ہے۔ نیت سب سے اہم چیز ہے اعمال کے قبولیت کے لیے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، ہر ایک شخص کے لیے وہی اجر ہے جس کے لیے اس نے نیت کی ہے۔ یعنی آپ
سب سے بڑی عبادت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر کہا کہ وہ صلاۃ ہے، نماز ہے، اس میں بھی اگر آپ اللہ کے لیے اگر خالص کرتے ہوئے پڑھیں گے تو نماز قبول ہے۔ کوئی دیکھ رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑی سی خشوع و خضوع اور اسی طرح کیا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ ذرا لمبی کر دی جائے، مثلا کسی آدمی کا رکوع 3 سیکنڈ تھا اور کوئی دیکھ رہا ہے جیسے ہی اسے معلوم ہوا اس نے رکوع 4 سیکنڈ کر دیا، تو اب یہ 1 سیکنڈ کس کے لیے کیا تھا؟ 3 تو اللہ کے لیے کیا تھا، کبھی بھی کرتا تھا وہی 3 سیکنڈ کا رکوع، لیکن 4 جو 1 سیکنڈ بڑھایا تھا وہ کس کے لیے ہوا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے شرک سے میں بری ہوں جس میں ملاوٹ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرنا تو درکنار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا۔ تو بات معلوم ہو گئی اعمال کے قبولیت کا حق کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اللہ کے پاس نیت جاتی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، قربانی تم گئے کی کرو، اونٹ کی کرو، بکرے کی کرو، جس بڑے جانور کی چاہے کرتے رہو، لیکن اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کو پہنچتا ہے تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ کس نیت سے تم نے کی ہے۔ تو یہ نیتوں کے بل پہ اعمال کی قبولیت کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کے لیے تو ہجرت کا ثواب ملے گا، جو کوئی دنیا اور کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے دنیا تو مل سکتی ہے یا عورت تو مل سکتی ہے لیکن ثواب نہیں مل سکتا۔ میرے بھائیو، جب یہ نیت سب سے اہم اصول بنا تو اس نیت کے ساتھ عمل کا دار و مدار اپنی زندگی میں شروعات اور زندگی میں عمل پیرا ہوں گے تو ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ اس نتیجے کا نام ہے خاتمہ بالخیر۔ اسی نتیجے کا نام ہے۔ کس نتیجے کا نام ہے؟ جب ایمان صالح ہو، ایمان صحیح ہو، اللہ پر ایمان ہو اور اعمال صالحہ دکھاوے کے نہ ہوں، اعمال صالحہ اللہ کے لیے ہوں، خالصۃ لوجہ الکریم اپنی زندگی کے تمام اعمال وہ کرتا رہا ہو اور اس کی زندگی کا آخری اینڈنگ پوائنٹ آ رہا ہے، نزا کی کیفیت طاری ہو رہی ہے، فرشتے ہاتھ بڑا بڑا کے کھینچ رہے ہیں اس کی روح کو، تو اس وقت اس کو معلوم ہونا شروع ہوتا ہے کہ خاتمہ بالخیر کیا ہوتا ہے اور خاتمہ بالشر کیا ہوتا ہے، اور شر کی موت سے کس کی ابتدا ہوتی ہے اور خیر کی موت سے کن کی رحمت کی ابتدا ہوتی ہے، اور شر کی موت سے کیسے فرشتے سلوک کرتے ہیں، خیر کی موت سے کیسے فرشتے استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو کہ انسان اس دنیا میں جاننے کے باوجود، اس وقت سہنے کے باوجود، اس وقت محسوس کرنے کے باوجود بھی وہ کسی انسان کو بول نہیں سکتا۔ وہ وقت ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس وقت کے لیے ایمان بچا کے رکھنا ہے، وہاں تک جہاں تک کہ تمہارا کیا ہے آخری لمحہ بھی اللہ کے لیے ہو جائے اور تمہاری روح نکلے تو آواز پکار آئے، ندا آئے رب العالمین کی طرف سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پانے والی روح، تو میری ملاقات کے لیے تیار تھی، آج تجھے میں بلا رہا ہوں۔ رب العالمین اپنے دربار میں بلائے اور رحمتوں کا نزول کرے تو یاد رکھیے کہ ایمان اور حسن نیت کے ساتھ عمل جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ خاتمہ بالخیر کی نشانی تم محسوس کر لو۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے، عمل بھی کیا الٹا سیدھا جو بھی ہے، لیکن ہمیشہ انقلاب پسند رہے، کبھی ملا نماز پڑھ لی، کبھی وقت نہ ملا نماز چھوڑ دی،
کبھی وقت ملا اچھا لگا داڑھی رکھ لی، کبھی کسی نے کہہ دیا کیا جی بوڑھے جیسا ہے تو فوراً گئے حجام کے دکان پہ داڑھی نکال لی، کبھی کوئی اصل میں اسلام کی پریکٹس اللہ کے لیے نہیں، بس لوگوں کے بس نام کے لیے، یا مسلمان پیدائش میں خاندان میں گھر میں ہو گئے ہیں، اس کے لیے جنہوں نے کیا وہ جب اس وقت پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے وہاں خاتمہ بالخیر کی نشانی لے کے نہیں پہنچتے ہیں۔ اب آئیے اسی سلسلے میں چند واقعات سے میں سمجھاتا ہوں کہ کیسے ہمیں پہچاننا ہے اور کیسے ہمیں رہنا ہے۔ ہم سب کا اللہ تبارک و تعالی اچھا حسن خاتمہ عطا فرمائے، اور یہ کیسے اعمال سے رونما ہوتا ہے یہ بھی میں بتلا دوں۔ حضرت امام ابن حنبل کے بارے میں آتا ہے جب ان کی موت کا سخت وقت ہوا، یہ نزا کی کیفیت ہے نا مسلمانوں، اس سے کوئی چھٹکارا پا نہیں سکتا، اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اچھا ہو یا برا ہو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اماں عائشہ کی روایت ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سختیاں دیکھی تو میرا ایمان بن گیا کہ میں سمجھی کہ پھر تو کوئی انسان اس سے مبرہ نہیں ہے کہ اس تکلیف سے چھٹکارا پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مرض وفات میں اپنے پیشانی پہ سر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، واقعتاً یہ موت ہے نا بڑی سختیاں ہیں، اس کی بڑی سختیاں ہیں، اس کی بڑی سختیاں ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو یاد رکھ لیجئے، ہما شما کا کیا اعتبار، ہم کس کھیت کے مولی ہیں، تو یہ ایک مرحلہ ہے، کٹھن ترین مرحلہ جس کے اندر سے انسان ہو کے گزرنا ہے جب تک کہ وہ آخری سانس ختم نہ کر لے، اور شیطان جو ہمارے لیے بہکانے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، وہ طاق میں رہتا ہے کہ آخری سانس میں ہی صحیح اس کو بگاڑ کے چھوڑ دو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنہ، وہ امام جو اہل سنت کے امام کہلائے، جنہوں نے زندگی میں کوڑے کھائے، جیل کھائی، لیکن کبھی انہوں نے سر منہ انحراف نہیں کیے شریعت سے، بادشاہوں کے غصے سہے، اپنی زندگی میں سب کچھ اسلام کے مطابق نہیں لیکن بلکہ بڑی بڑی کاوشیں ایسی کی کہ آنے والی امت تقریباً 1200 سال سے ان کے مؤلفات سے استفادہ کرتی رہی ہے۔ مسند احمد کی تیاری، وہ سب سے پہلی شخصیت نے جتنے مسند کے نام سے کتاب تالیف کی، جس کے اندر 30,000 احادیث سے زیادہ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ 6,000 چلر، 7,000 چلر، 8,000 چلر، امام مسلم، لیکن یہ سب سے پہلی شخصیت ہے جو اتنے بڑے احادیث کا ذخیرہ کیا اور اپنا تن من دھن اس کے لیے لگا دیا۔ وہ موت کے وقت جب کہا کہ بہت سے لوگ وہ کیفیت دیکھ رہے تھے تو آخری وقت وہ کہہ رہے تھے کہ لا لا لا، تو تھوڑی دیر ہوئی تو جو شاگرد تھے انہوں نے پوچھا یا امام ایسے وقت میں آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ لا لا لا؟ کہا کہ شیطان دکھائی دیا اور اس نے کہا کہ احمد تو بچ کے نکل گیا میرے ہاتھ سے، تو میں نے کہا کہ نہیں ابھی سانس باقی ہے، ابھی کہاں بچا، اب بھی تو مجھے بگاڑ سکتا ہے، ابھی نہیں بچا، جب تک کہ میری سانس کھل نہ کھل نکل جائے تب تک تیرا کبھی بھی کوئی حربہ میرے اوپر کام کر جا سکتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اسی لیے انسان کو، مسلمان کو کبھی اپنے اعمال پر تکیہ کر کے فخر کر کے نہیں بیٹھ جانا ہے کہ ہم نے بہت کر لیا جی، ہم تو جنتی ہی ہیں۔ یہی فخر لے ڈوبا، شیطان کو بھی یہی فخر لے ڈوبا، اور اچھے لوگوں کو بھی یہی فخر لے ڈوبتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے 5 وقتہ نمازیں پڑھی ہیں، رمضان کے روزے رکھے ہیں، فلاں عبادتیں کی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جنت کے ٹھیکیدار بن گئے، اور گمان کرنے لگتے ہیں کہ ہمیں تو کیا ہے جی جنت دینی ہی ہوگی۔ ایسے کوئی خیالات آتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے یہ بھی عبادتوں میں گمراہ کرنے کے حیران کن وہ اثرات ہیں جو کہ شیطان ہمارے دلوں اور دماغوں میں ڈالتا ہے۔ اور جب ایک انسان اس نہج پہ پہنچتا ہے کہ میں نے کچھ کر لیا، وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ عروج اسی وقت ہے جب تک کہ آپ کہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا، ابھی بہت کرنا ہے بھائی، میرے اعمال ہی کیا ہے، میں تو ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم نہ بھیج دے۔ یہاں تک آپ صحیح پہ ہیں،
لیکن جب آپ کے دماغ میں ذہن نے یہ قبول کر لیا کہ میں نے بہت کر لیا تو سمجھو آپ پھر مائنس میں نیچے اتر رہے ہیں ایک ایک کر کے، اور ہو سکتا ہے اسی میں آخر کار موت ہو جائے اور خاتمہ بالخیر نہیں، خاتمہ بالشر ہو جائے، برائی کے ساتھ خاتمہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیو اس واقعے سے اندازہ لگاؤ کہ اپنی موت تک اچھے اعمال کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنا، یہ دراصل آپ کے لیے وہ چیز فراہم کرے گا جو آپ کے لیے موت کے وقت آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 102 فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ آپ نے یہ آیت بہت زیادہ سنی ہوگی، خطبہ حاجہ کے اندر بھی آیت آتی ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، ابن عباس ترجمان القرآن کا قول ہے رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جب کبھی یا ایھا الذین آمنوا آ جائے تو لوگوں ہمتن گوش بن جاؤ، یعنی تم سراپا کان بن جاؤ سننے کے لیے، کیونکہ اللہ نے خاص نسبت سے تمہیں پکارا ہے، تو یا تو تمہیں کسی اچھائی کا حکم دے گا، یا تو تمہیں کسی برائی سے روکے گا، یا نہ تو تمہیں ایسا کوئی فائدہ بتلائے گا جو دین اور دنیا کی بھلائی کا ہوگا۔ تو یہ خاص طور پر نسبت خداوندی ہے ہمارے ساتھ، ہمارا اور رب العالمین کا نسبت کا، رشتے کا، تعلق کا مضبوط پوزیشن کیا ہے؟ ہم ایمان والے بندے ہیں، وہ ایمان والوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ بیٹا کوئی باپ پکارتا ہے ابراہیم ادھر آؤ، اس میں اتنی محبت نظر نہیں آتی۔ کوئی باپ کہتا ہے اے میرے بیٹے ادھر آؤ، تو زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ باپ اور بیٹے کے درمیان جو محبت کی نسبت ہوتی ہے اس سے وہ پکارتا ہے، نام سے پکارے تو اتنی محبت جھلکتی نہیں، جبکہ وہ بیٹے سے پکارے تو جھلکتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا جب پکارتا ہے تو ساری اس کے اندر وہ رحمت، وہ محبت ٹپکتی ہے جو اپنے بندوں کے لیے خاص ہوتی ہے، ورنہ تو بہت کم پکارا ہے کافروں کو، بلکہ کبھی کیا ہے کسی خاص اقوام کو تو پکارا ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے پورے قرآن میں ایک جگہ ہے یا ایھا الذین کفروا، ایک جگہ، اور یا اہل الکتاب متعدد جگہ آیا ہے، لیکن پتہ ہے آپ کو یا ایھا الذین آمنوا کتنے دفعہ آیا ہے؟ 80 پر 9، 89، ایکم 90، اتنی مرتبہ اللہ نے ہمیں پکارا ہے خاص طور پر۔ تو کہہ رہا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ڈرنے کا جیسے حق ہے۔ کیا حق ہے؟ صحابہ پریشان ہو گئے جب یہ آیت اتری، کیوں؟ وہ تو سننے کے لیے نہیں جی، عمل کرنے کے لیے سنتے تھے۔ ہم کیا ہے نا قرآن کو سننے کے لیے سنتے ہیں، بڑا اچھا قاری ہے بھائی، کیا قرات پڑھی، معلوم کیا نیند ہی آ گئی۔ اچھا قرات پڑھی تو نیند آتی ہے؟ تو ہمارا تو عجیب مسئلہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، یا تو اونچی تابدان میں یہاں تک رکھتے ہیں کہ چیئر پہ چڑھ کے رکھتے ہیں، کبھی اٹھانے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور اس کے اندر تاروں کے غلاف وغیرہ لپیٹ کے پھر جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے نا، نیا نیا گھر کو آتا ہے نا، تب جو اوپر رکھتا ہے نا، پھر کوئی مر گیا تو قرآن پڑھوانے کے لیے کسی کو بلانے کے لیے پھر اٹھاتا ہے، تب تک تو نہیں اٹھا۔ اللہ کل پوچھے ارے بدبخت، اپنے موبائل کو 10 مرتبہ پوچھتا رہا، اپنے لیپ ٹاپ کو 10 مرتبہ پوچھتا رہا، کبھی مصحف کو اٹھا کر بھی تو نے دھول سے اٹا ہوا مصحف کو پوچھا اور پوچھا اور پڑھا تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ بہت سوں کی 50 سال ہے زندگی گزر گئی، قرآن کی ایک آیت پڑھنا نہیں آتی۔ بہت سوں کو کیا ہے 60 سال گزر گئے، قرآن کا ایک صحیح تجوید و مخارج کے ساتھ ٹکڑا پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو کیا ہے ایک سورت پہ اپنے 4 رکعتیں ختم کرتے زندگیاں گزر گئی۔ پہلی میں کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد پڑھا، دوسرے میں کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد، زندگی بھر کیا پڑھا؟ قل هو اللہ احد پڑھا، اس کے علاوہ میں آتا بھی کچھ نہیں نا، ہم کریں گے کیا؟ تو یہ زندگیاں ہمارے قرآن کے ساتھ کھلواڑ ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت اتاری، اصحاب رسول اللہ کانپ کے رہ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ حق تو کون ادا کرے گا؟ رب العالمین کا حق یہ تو نہ ہو سکے گا ہم سے کہ کون صحیح طور پر رب کا حق ادا کرے گا؟ آ گئے، رونے لگے، کہا کہ اللہ کے رسول اس حکم پر تو ہم اپنے آپ کو عاجز پاتے ہیں کہ ہم تقوی کا حق کہاں ادا کر سکیں گے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذوق شوق دیکھا، ابھی خاموشی اختیار کی، جواب بھی نہ دیے کہ دوسری آیت تغابن کی اتری کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ان سے کہو جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، اس کے بعد کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ حتی الامکان جو چاہے کر کے آپ نے شریعت پر قائم رہنے کی کوشش کی پھر بھی نہ ہوا تو اس وقت اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کی شدید خواہش ہے، بس میں سوال ہوئے، شدید خواہش ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے سفر کرتے ہوئے گزرے، بس کا کنڈکٹر یا ہو بس کا ڈرائیور کوئی ہو، میوزک ڈال دیا، اب پوری بس تو کیا ہے میوزک سننا چاہتی ہے، اب جا کے آپ ریکویسٹ کیے کہ بند کر دو، آپ کی سننا بھی نہیں چاہتا، بادل ناخواستہ آپ بیٹھ گئے کیونکہ سفر کرنا ہے، تو یہاں تم پورے اپنے طور پر کوششیں کر کے بیکار ہوئے، تو اس وقت بیٹھا تو اللہ سے ہمیں امید ہے کہ یہ میوزک سننے کو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اسی کے برعکس سنتے تو نہیں تھے، اتفاقاً بیٹھ گئے، فلم لگا دی، گانے شروع ہو گئے، لوگوں کو بتانے کے لیے ہیلا مل گیا، ارے میں کیا بھائی کروں، میں تو بچنا چاہتا تھا، میں نہیں دیکھتا بھائی کبھی بھی، لیکن وہاں دالے دیکھنا اتنا بڑا، سامنے ٹی وی آئی تو کیسا نہیں دیکھتے، ذرا مزہ لے کو دیکھ لیں گے، بولے تو یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم نہیں ہے، یہ فاتقوا اللہ ما استطعتم نہیں ہے۔ حتی الامکان اپنے آپ کو بچاتے جاؤ جہاں تک ہو سکے، جہاں بالکل عاجز آ جاؤ وہاں اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہا، دوسرا کیا کہا، وَلَا تَمُوتُنَّ، تمہیں موت نہ آئے، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ ہے کہ تم حالت فرما برداری میں رہو۔ مسلمان رہو کا مطلب کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، وہی جو پرانا ہے نا، بچہ ہوتے ہی ختنہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ٹوپی پہنا دیتے ہیں، اس کے بعد مکتب 40 دن میں ہو جاتا ہے، وہ پکا سچا مسلمان سمجھنے لگتا ہے، وہ مسلمان مراد نہیں ہے، اللہ ہے کہ تم مسلم ہو، ترجمہ کرتے ہیں بہت سے لوگ، صحیح ہے ترجمہ، لیکن میں آپ کو کھول کے بیان کرتا ہوں، اللہ یہ کہ تم مسلم ہو کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایسی حالت میں موت آئے جبکہ تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوتے ہو، ایسے وقت میں تمہاری موت آ جائے۔ کیوں؟ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، یہ اسلم کا مطلب ہے اللہ کے انڈر میں آ جانا، کسی کے انڈر میں آ جانا۔ اس کی وضاحت سورہ بقرہ کے اندر یہ آیت ہے کہ فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں نے ابراہیم سے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ابراہیم سے کہا کہ ابراہیم مطیع ہو جاؤ، انڈر میں آ جاؤ، میری بات کو سنو، تو ابراہیم نے کہا کہ اے اللہ رب العالمین کے لیے میں انڈر میں آ جاتا ہوں، اور ایسا انڈر میں آئے، اس کے بعد 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا، اور وہ بیٹا بھی کھلا پلا کے جب بھاگنا شروع کرتا ہے نا، بڑا باپ کو پیارا ہوتا ہے وہ وقت جب بچہ کیا ہے اپنے پاؤں پہ چلنا شروع کرتا ہے۔ آپ کو اگر اس وقت سے گزرنا ہوگا تو یاد رکھیے، ضرور محسوس کریں گے کہ بچہ جب اپنا پیدا ہوتا ہے وہ اتنی خوشی نہیں ہوتی کیونکہ وہ کوئی حرکت ہی نہیں کرتا نا جی، لیکن جب حرکات کر کے وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچتا ہے نا، اس وقت باپ کو جو خوشی ہوتی ہے اس کی خوشی الگ ہے۔ ایسے وقت میں اللہ نے کہا کہ اپنے بیٹے پہ چھری رکھ دو، تو انہوں نے کہا کہ حاضر رب العالمین، میں چھری رکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے اسلم کا معنی، یہ ہے مسلمان ہونے کا معنی۔ یوں تابعدار رہو ایسے کہ کل کے دن تمہیں جان مانگی جائے تو جان حاضر ہے، مال مانگا جائے تو مال حاضر ہے، تمہارا ہر ایک نس نس میں ایمان بھرا ہوا ہو، اور تم کہو کہ رب العالمین اسی کا تو انتظار کر رہا تھا، آج تو بلایا، میں حاضر ہو گیا۔ اگر اس کی تمنا ہے تو کبھی اپنے دلوں کو جھنجھوڑ کے دیکھو، اگر اسی وقت ملک الموت آ گیا ہے اور آپ کو کہے کہ چلو رب کی طرف، تو کیا تم خوشی خوشی چلے جاؤ گے؟ اگر دل کہتا ہے کہ ہاں میں نے اتنے اچھے اعمال کیے کہ میں خوشی خوشی چلا جاؤں گا، تو سمجھو کہ خوش نصیب ترین انسانوں میں سے ہو۔ جب دل کا دھڑکا بڑھ جائے، ارے میں نے اتنے برائیاں کی ہیں، ایسے ہی ابھی آ گیا تو کیا ہوگا، تو سمجھو کہ پھر خاتمہ بالخیر بھی ہو سکتا ہے ہمارا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی ہی بچائے۔ مسلمانوں، ہم اتنے لہو و لعب کے اندر ملوث ہیں کہ انٹرنیٹ، فیس بک، فلاں اس میں فحاشی و عریانی اتنی کہ سمجھو کہ جس وقت تم فحاشی کی کوئی فلم دیکھ رہے ہو اور اسی وقت رب کا پیغام آ جائے اور فرشتہ تمہاری روح کھینچ دے تو رب العالمین کے دربار میں آخر کیا حالت ہوگی تمہاری؟ تصور کر کے دیکھو۔ تم سمجھتے ہو میں تو نمازی ہوں، میں تو روزے دار ہوں،
میں تو لمبے لمبے چوڑے کیا ہیں بیانات سناؤں؟ نہیں، حسن نیت کے ساتھ حسن خاتمہ ہونا ہے تو ہمیشہ رب العالمین سے ڈرتے ہی رہنا ہے. جیسے تم مسجد کے اندر کے مسلمان ہوتے ہو باہر بھی وہی مسلمانیت اختیار کرو، ورنہ ہو سکتا ہے تمہارے دغلے پن کی وجہ سے کہیں اللہ تبارک و تعالی خاتمہ ہی تمہارا شر پہ کر دے. غزوہ احد تھا، ایک آدمی تھا کڑ پہ کیا دھاٹا باندھے کپڑے کے اوپر بہت زور و شور سے مجاہدانہ کارروائیوں میں حصہ لیتا ہوا، ایسے کہ دیکھنے والا واہ واہ، صحابہ جیسی شخصیتیں واہ واہ کر بیٹھتے تھے، واہ کیا بہادری ہے، کئی کافروں کو قتل کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ دیکھو یہ جہنمی ہے. اب صحابی بیان کرتے ہیں کہ میرے تو حیرت کی انتہا نہ رہی، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ جہاد پہ نکلے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت پہ جہاد کرے، اور جہاد کا یہ نمونہ ہو کہ صحابہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں اور اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا کہ جہنمی ہے، تو میں نے پیچھے اس کے ساتھ تعاقب کیا. صحابی بیان کرتے ہیں میں نے دیکھا آخر اللہ کے رسول کہے کیوں یہ بات کہ یہ جہنمی ہے، یہ تو مسلمانوں کے لیے مدد کر رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ وہ لڑتا زخمی ہو کے نیچے گر پڑا، یہاں تک کہ زخم جب بہت زیادہ ستانے لگے تو اس نے اپنی ہی تلوار نکالی اور اپنے سینے میں گھونپ کے خودکشی کر لی. میں نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے رسول آپ سچ کہتے ہیں. میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول یہ تو آخری میں خودکشی کر کے مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی لیے تو میں نے کہا کہ جہنمی ہے. اب بتائیے جس نے جہاد کیا، جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا لیکن خاتمہ بالخیر نہیں ہوا، وجہ کیا تھی؟ صاف ظاہر ہے وہ جو لڑ رہا تھا وہ دکھاوا تھا. لوگ کہیں کہ کیا لڑ رہا ہے، تو دکھاوے میں خاتمہ بالخیر ہوتا نہیں ہے. میرے بھائیو اپنے دلوں کو ٹٹولو، اعمال کرنا بڑی بات نہیں ہے، اعمال کو سیو کرنا بہت بڑی بات ہے. عمل کر لینا بہت بڑی بات نہیں ہے، اپنی نیتوں کو ٹٹول کے عمل کرنا کہ یہ عمل میں نے کس لیے کیا ہے، ورنہ تو اعمال دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اور ایک صحابی جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا، جنت چلے گئے. مشہور تھا. اما عائشہ روایت کر رہی ہیں کہ ہم بچوں کو کوئز جیسی چیز جب سکھلاتے تھے، سوال جواب سکھاتے تھے، تو ہم ان سے پوچھتے تھے بتاؤ وہ کون ہے جن کو زندگی میں ایک مرتبہ بھی سجدہ نہ کیا جنہوں نے، اور اللہ نے انہیں جنت دے دی. تو بچے کہتے کہ فلاں ہیں، تو ہم یہ کوئز کے طور پہ انہیں سکھاتے تھے. ان کا واقعہ سنیے، وقت ختم ہو رہا ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لینا ہے. تو واقعہ یہ ہے کہ غزوہ احد ہی کا دن تھا. بنو اشہل کے ایک صحابی تھے جو کہ اس وقت تک بھی ایمان نہیں لائے جب تک اللہ کے رسول غزوہ احد کو نہیں نکل گئے. احد کو جب نکل گئے تو دیکھا کہ پورا قبیلہ نکل گیا ہے، اور یہ آس پاس دیکھے تو اکیلے رہ گئے. انہوں نے سوچا اب اکیلے رہ کے کیا فائدہ، پورا قبیلہ تو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے گیا ہے. تب تک ایمان نہیں لائے تھے، پتہ نہیں اللہ نے دل میں کیا خیال ڈالا کہ انہوں نے سیدھے طور پر کیا تلوار لے کے نکل پڑے. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی پڑے تو قریب آ کے پوچھا اللہ کے رسول میں صدق دل سے ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، یہ آپ یہ بتائیے پہلے اچھی طرح لڑ کے میں بتا دوں میری بہادری اور اس کے بعد ایمان قبول کروں، یا پہلے ایمان قبول کروں اس کے بعد جا کے لڑوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی کافر کی مدد لینا ہی نہیں چاہتا، ایمان قبول کرو اس کے بعد تم لڑو. تو انہوں نے کہا کہ ایمان میں قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور سیدھے جنگ میں چلے گئے، اور اس بہادری سے لڑے کہ انہوں نے اسی جنگ میں شہادت پائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ آیا کوئی نماز کا وقت آیا درمیان، نہ کبھی اس نے سجدہ کیا، اور سیدھے اسلام قبول کیا اور لڑا شہید ہو گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمل قلیلا اجر کثیرا، اس نے عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت بڑا پایا. اپنی زندگی میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہادت کے عوض اسے تمام گناہ معاف کر دیے اور یہ جنتی ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک سیکنڈ کا جو عمل اس نے قبول کیا تھا، وہ صحابی اسیرم تھے اور کہتے تھے کہ یہ صحابی صدق دل سے ایمان لائے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یوں نوازا کہ کائنات کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایک سجدہ نہ کیا ہو اللہ کے لیے اور جنت چلا گیا ہو۔ یہ ایک شخص ایسے ہیں بنو اشہل کے جو کہ ایک سجدہ نہ کیا، رب العالمین نے انہیں جنت عطا کر دی۔ تو یاد رکھیے، اب خلاصہ 1 منٹ میں پورے اس کا سمیٹتا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ خاتمہ بالخیر یعنی اچھی موت کا آنا کس بات پر منحصر ہے کہ اپنے ایمان کی مضبوطی، عمل صالحہ کا تسلسل، نیت کی اصلاح، یوں اپنی زندگی گزارتے رہو اور ہمیشہ میں ٹھیک ہوں یہ دیکھنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ کیا ٹیسٹ؟ اپنے دل کو ٹٹول کے کہو کہ اگر اسی وقت رب العالمین مجھے بلا لے تو میں ملنا پسند کروں گا۔ دل کہتا ہے کہ اپنی سیاہکاریاں دیکھو، کہاں تم جا رہے ہو، موت کا نام سن کے کیا ہے، باپ بھی وفات پاتا ہے نا، ہاتھ لگانے ڈرتا ہے، کہاں کہتے ہو انہیں ہاتھ لگایا تو نہیں بھی چل جائیں گے ساتھ میں، غسل بھی نہیں دیتا، غسل دینے کے لیے غسالوں کا ارینجمنٹ ہوتا ہے، حالانکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، جو قریب لوگ ہیں وہی غسل دیتے ہیں، لیکن ہم نے کیا ہے نئی اصطلاح وضع کر لی کہ غسال کو بلاؤ، غسال کو بلاؤ، غسال کو بلاؤ۔ کیوں؟ یہ ڈرتا ہے کہ کہیں میت کو ہاتھ لگائے تو یہ بھی کیا ہے ساتھ ساتھ پہنچ جائے، تو یوں ڈر کے کہاں پتہ ہو تو یاد رکھو کہ اعمال کا ذخیرہ کوئی ہے نہیں جس کا حسن خاتمے کے اندر ہمارا ہونا یا نہ ہونا 100% گارنٹی نہیں ہے۔ میرے مسلمانوں، عمل پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھو اور زندگی میں جو اعمال کر لیے ہیں اس پہ کبھی غرور نہ کرو، ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہو کہ اللہ جو کچھ بھی کیا ہے یہ تو دراصل وہ ہے کہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جو جنت تو نے دینی ہے، جو رحمت تو نے دینی ہے، اس کا تو میں نے ایک پرکہ کا بھی حیثیت کے میں نے اعمال نہیں کیا، صحیح اعمال کہاں ہے ہمارے پاس، تو تیری رحمت شامل حال ہوگی تو میں پہنچ جاؤں گا۔ عمر کہا کرتے تھے اگر اعلان ہو جائے حشر کے میدان میں کہ تمام جاؤ اور ایک ہے جو جہنمی، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں میں نہ ہو جاؤں۔ ہاں، اور کہا کرتے تھے کل قیامت کے دن اللہ مجھے بلا لے اور کہے کہ عمر تیرے نیک اور بد اعمال دونوں برابر ہیں، تجھے جنت بھی نہیں ہے جہنم بھی نہیں ہے، جا، تو میں سمجھوں گا کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی، چلو جنت نہیں ملی تو جہنم سے چھٹکارا مل گیا، بس کافی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے شہادت دے چکے تھے کہ تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ پھر یہ حالت، ہمارے اعمال تو کیا ہیں، پھر کس پہ تکیہ کر کے ہمیں بیٹھ جانا ہے کہ ہم تو جنتی ہی ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے تو اعمال میں کمی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اپنی بڑائی اور غرور کی وجہ سے انسان خاتمہ بالخیر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو میرے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسن نیتوں کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال کے اس اختتام تک پہنچائے جب رب کا بلاوا آئے تو ہم کہیں کہ اے اللہ ہم راضی ہیں تیری ملاقات کے لیے راضی ہیں، اور ندا دینے والا ہمیں ندا دے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، آؤ رب کی طرف اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے، جیسے یہاں اس دنیا میں اکٹھا فرمایا ہے ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جحد به وكفر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عن الصحابة كلهم أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.